إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. تبرک کے لیے دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زمان علیہ السلام کے نام پر ایک بلند تر صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. اللهم صل علی محمد وآل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ایک خاص وجہ سے میں آپ کے سامنے اس وقت مجبور ہوں، یا یوں کہوں کہ ایک توفیق ہے بہرحال، کہ میں ایک موضوع پر آپ کی خدمت میں گزارش کروں کچھ گفتگو. اور اس کی وجہ آپ اپنے اطراف میں ان حالات و معاملات کو جو کمیونٹی میں مومنین کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ان جنرل اس وقت جو پوری سوسائٹی مبتلا ہے. ایک موضوع ہے خود روایات میں، وہ یہ ہے کہ آخری زمانے سے جب ہم قریب ہوں گے تو اس وقت فیملیز کی کیا کیفیت ہوگی، خانوادوں کی. تو آخری زمانے میں بچوں کی تربیت اور ان کی کیفیت وہ کیا ہوگی، کس اخلاق کے کن عادات کیا ہوں گے، خانوادوں میں کیا ہوگا. تو اس اعتبار سے میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں، ایک ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے جس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ بہکائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس قسم کا ذکر کیا ہے. ایک بڑی لطیف بات یہ ہے کہ وہ شیطان جس نے قسم کھائی ہے، اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں آپ کو نصیحت کروں گا. اگر آپ آدم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیں کہ جنت میں جب شیطان آیا ان کے پاس بہکانے کے لیے، تو اس نے کیا کہا؟ قرآن کریم میں آیت ہے سورہ آراف کی کہ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین. ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، آدم اور حوا کے سامنے، ابلیس نے، کہ میں تو یقیناً نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں. تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قسم کھا کر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں تو آدم کا یہ حال کیا، تو جب قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں بہکانے والوں میں سے ہوں تو کیا حال کرے گا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. یہ سورہ 7 میں کہا. اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا، سوائے اس کے کہ تیرے جو مخلص بندے ہیں وہ بہکنے والے نہیں ہیں. تو ایک کھلا ہوا دشمن ہے. اور شیطان کا
آخری زمانے میں بالخصوص ایک مومن کے ساتھ سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خاندانوں میں جدائی ڈلوا دے، اس لیے کہ انفرادی طور پر کسی کو بھی بہکانا زیادہ آسان ہے بنسبت یہ کہ ایک انسان جو خانوادے سے وابستہ ہے۔ تنہائی میں گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، شیطانی خیالات بھی زیادہ آتے ہیں، وسوسے زیادہ آتے ہیں، تو اس کی تو یہ بھرپور کوشش ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی تنہائی میں اپنی اپنی دنیا میں رہے، کوئی ساتھ میں اجتماعی زندگی کا تصور نہ ہو۔ اچھا، جب شیطان بہکاتا ہے تو بہت ہی کم ہوگا ایسا کہ کوئی مومن وہ باقاعدہ شراب پینے پر بہک جائے۔ معمولاً ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان ایسے کسی کھلے گناہ پر آ کے بہکائے۔ جتنے آپ یہاں تشریف فرمائے، جہاں جہاں تک مومنین اس کو سن رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس قسم کے گناہ سے محفوظ ہیں، یا براہ راست کوئی بالکل آخری درجے پہ جا کے نعوذ باللہ من ذالک مثلا کوئی زنا کر لے۔ معمولاً ایسا نہیں ہوتا مومنین۔ یہ فرش ادا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ مثلا کوئی سور کھانے لگے، کوئی شراب پینے لگے، اس قسم کے گناہوں سے شیطان نہیں بہکاتا معمولاً، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہاں پہ کوئی حربہ چلنے نہیں والا۔ شیطان کے بہکانے کے کئی انداز ہوتے ہیں۔ مثلا کبھی وہ عبادتوں کے ذریعے سے بہکاتا ہے، عبادت میں کبھی افراط و تفریط ہو جاتی ہے، عبادت کے ذریعے سے بھی شیطان بہکا سکتا ہے، اس کی بھی مختلف کیفیتیں ہیں۔ مثلا اب کبھی کوئی مستحب عبادت میں کسی ایک زمانے میں اتنا زیادہ حد سے آگے بڑھ جائے کہ اپنے ظرف سے زیادہ باہر نکل جائے، اور اس کے بعد میں سب کچھ گم کر دیتا ہے، وہ سب کھو دیتا ہے۔ اب بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ آپ دعائیں دیکھتے ہیں کہ دعائیں کمیل ہے یا ایسی کوئی دعائیں بھائی 3-3 4-4 گھنٹے کی دعا ہو رہی ہے، یہ کون سی دعا ہے؟ تو جس نے پڑھنی ہے وہ انڈیویجولی پڑھ لے، لیکن اجتماعی طور پر جب آپ ہوتے ہیں تو کبھی کبھار انسان کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے بہت طولانی عبادتوں کے ذریعے سے، کہ کبھی کچھ مختصر سے عرصے کے لیے ان طولانی عبادتوں میں جائے اور اس کے بعد سب کچھ واجبات سمیت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے خستہ ہو کر۔ تو کبھی اس طرح سے بھی بہکاتا ہے شیطان۔ اچھا، کبھی افراط و تفریط اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ اب میں آپ کو آپ کے اور ہمارے معاشرے کی کبھی مثال دوں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم بعض اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں، اب مصائب ہمارے پاس آج کل موبائل میں ہر ایک کے پاس یوٹیوب وغیرہ اویلیبل ہے، مصائب لگا دیے، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مجلس لگا دی، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہے نا؟ سخت ترین مصائب ہیں، اس کو مثلا نوحے لگے ہوئے ساتھ میں والی بال کھیل رہے ہیں مثال کے طور پر، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ جا کر ان مصائب کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے انسان کے دل۔ مصائب لگے میں کھانا بھی کھا رہے ہیں ساتھ میں، ابھی کوئی حرام نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کی سینٹیٹی کو کھو دیا۔ تو کبھی کبھار انسان کو شیطان بہکاتا ہے عبادات کے ذریعے سے، ایک طریقہ یہ ہے۔ کبھی بہکاتا ہے والدین کے ذریعے سے۔ اچھا، یہ بات غور کیجیے گا، والدین کے ذریعے سے بھی کبھی شیطان بہکا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ لقمان میں۔ اب کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں والدین کے ذریعے سے بھی کبھی بہک سکتا ہوں، میں تو گناہوں کے ذریعے سے بہکوں گا۔ کبھی اولاد کے ذریعے سے بھی بہکاتا ہے، کبھی والدین کے ذریعے سے بہکاتا ہے۔ کیسے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں والدین کا جو حق ہے وہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، اور جب میں اللہ کے حق کی بات کر رہا ہوں تو خود بخود معصومین علیہ السلام کا حق اس میں شامل ہے۔ ایک شخص تھا، وہ سب و شتم کر رہا تھا نعوذ باللہ مولا علی پر۔ ابن عباس گزرے تو ابن عباس نے اسے کہا کہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم اللہ پر سب و شتم کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، تم نے غلط فہمی ہوئی آپ کو، میں تو علی بن ابی طالب پر سب و شتم کر رہا ہوں۔ کہا اچھا، میں کیا سن رہا ہوں کہ تم رسول اللہ پر سب و شتم کر رہے ہو؟ کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں علی بن ابی طالب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کہا بس جب علی کے لیے کہہ رہے ہو تو اللہ کے لیے بھی کہہ رہے ہو، رسول اللہ کے لیے بھی کہہ رہے ہو۔ اس لیے کہ میں نے حدیث سنی ہے رسول اللہ سے کہ من سب علیاً فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ۔ جس نے علی بن ابی طالب کے لیے برا کہا اس نے میرے لیے برا کہا، جس نے میرے لیے برا کہا اس نے اللہ کے لیے برا کہا۔ تو اللہ کے حق میں خود رسول اللہ کا حق شامل ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا حق بھی شامل ہے۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اللہ کے حق کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ والدین کے حق کے لیے بھی کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ دیکھو، اگر یہ تمہیں دونوں شرک کی طرف بلائیں، اور اس آیت میں خود بخود پوشیدہ ہے کہ زبردستی لے کے جائیں شرک کی طرف، وَإِن جَاهَدَاكَ، جہاد معمولاً پازیٹیو میننگ میں یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نیگیٹو معنی میں اس سینس میں ہے کہ زبردستی وہ تمہیں اس بات کی کوشش کریں کہ شرک کی طرف آؤ۔ خود اس بات کی دلیل ہے کہ شرک انسان کی فطرت میں نہیں ہے، زبردستی کھینچ کے لے کے آنا پڑتا ہے۔ توحید انسان کی فطرت میں ہے، زبردستی والدین کسی کو کھینچ کر لے کر آتے ہیں خدا پرستی کے علاوہ
کسی اور عبادت کی طرف یا کسی اور معبود کی طرف. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. کسی ایسے شریک کی طرف تمہیں بلائیں کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے لہٰذا اس کا ہمیں علم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ جو توحید ہے وہ فطرت میں، تو شرک ہے وہ فطرت میں نہیں ہے. تو زبردستی ایک چیز کو پینیٹریٹ کیا جائے، زبردستی اسے شرک کو کسی کے دل و دماغ میں ڈالا جائے، فلا تطعهما، تو بس ان کی اطاعت نہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے کہا وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا لیکن اطاعت نہیں کرنا. اب کبھی کوئی والدین کے ذریعے سے بھی بہک سکتا ہے، اور خاص طور پر ایسا بہک جانا وہ خانوادگی معاملات میں تو بہت ہو سکتا ہے. مثلا اگر والدین پریشر ڈال رہے ہوں اپنے بیٹے پر کہ طلاق دے دو اپنی بیوی کو، اب والدین کا حکم ماننا یا واجب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر وہ تمہیں خدا کے خلاف حکم دے رہے ہوں تو فلا تطعهما، اطاعت نہ کرنا. 3 طرح کی اطاعتیں ہیں قرآن میں، اطاعتوں کے بارے میں جو حکم ہے. ایک ہے ایبسولوٹ اطاعت، اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، 100% اطاعت کرو. کچھ لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا لا تطع کے ساتھ، ان کی 100% اطاعت نہ کرو. وہ بھی ایک فہرست ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والے کی اور خیانت کار کی، اور جس کا سابقہ گناہوں میں اور خاص طور پر رسول اللہ کو اذیت دیتے ہوئے گزرا ہو، ان کی اطاعت نہ کرو. 100% اطاعت نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا. اور کچھ کی اطاعت مشروط ہے، جیسے والدین کی. والدین کی اطاعت کرو، لیکن اگر وہ تمہیں اللہ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف بلائے تو پھر اطاعت نہ کرو. اور ہمارے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین پریشر کرتے ہیں اولاد کو کہ مثلا طلاق دے دو بلا وجہ، بلا سبب. تو ہو سکتا ہے کہ شیطان والدین کے حکم کے ذریعے سے بہکا رہا ہو کسی کو، اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ مجھ پر والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے تو میں کیسے ان کی بات کو ریفیوز کروں. نہ، یہاں اطاعت کرنا واجب نہیں، آپ احترام رکھیں لیکن اطاعت واجب نہیں. اس طرح سے کبھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کسی لڑکی کے دماغ میں ایک خیال ڈالیں کہ بھائی شوہر کو ذرا ٹائٹ رکھو، گرپ میں رکھو. ہاں، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اتنا گلنے ملنے نہ دو، دور رکھو اسے، نظر رکھو، جاسوسی کرتی رہو، چاہے یہ لفظ استعمال نہ بھی کریں تب بھی مطلب یہی ہوتا ہے. تو یہ والدین کے ذریعے سے شیطان بہکا رہا ہے، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں. تو کبھی عبادتوں کے ذریعے سے شیطان بہکاتا ہے، کبھی والدین کے ذریعے سے، کبھی اولاد کے ذریعے سے. اولاد کے ذریعے سے ایک مثال کیا ہے؟ خود عبداللہ ابن زبیر. جو عبداللہ ابن زبیر ہے، زبیر کیسے بہکا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ زبیر ہماری محبت کو رکھتا تھا دل میں، یہاں تک کہ اس کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر جب وہ آیا دنیا میں تو اس نے اپنے باپ کو اہل بیت کی ولایت کے راستے سے ہٹا دیا. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو طلحہ اور زبیر جو جنگ جمل میں مولا علی علیہ السلام کے مقابل پر ہیں، تو مولا علی علیہ السلام نے یاد بھی دلایا زبیر کو کہ کیا تم نے حدیث رسول نہیں سنی ہوئی؟ کیونکہ زبیر تو وہ ہے کہ جو ان لوگوں میں ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کے گھر میں ہوتے تھے جب ثقیفہ میں معاملہ ہو رہا تھا. آپ غور کیجئے گا، جب زبیر پر حق واضح ہوا نا جنگ جمل میں، اس لیے کہ وہ ساتھ رہ چکا ہے مولا علی علیہ السلام کے، اور اس کو احادیث یاد ہیں، علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی. زبیر کو غدیر یاد ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا یاد ہے. تو زبیر نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے، اور مولا علی کے لشکر کی جانب نہیں آیا. اس نے کہا میں نیوٹرل رہ جاتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، نہ ادھر نہ ادھر. میں آپ سے کہوں زبیر میں اور حضرت حر علیہ السلام میں 10 قدموں کا فرق ہے. ایک 10 قدم اس طرف، ایک 10 قدم اس طرف. حضرت حر علیہ السلام پر حق واضح ہوا ہے، وہ آئے امام حسین علیہ السلام کی طرف. یہ نہیں کہا نہ میں حسین کا ساتھ دوں گا نہ یزید کا، میں چلا جاتا ہوں. آج حر ہر مجلس امام حسین میں زندہ ہے، اور زبیر فقط تاریخ کی کتابوں میں واقعات کی حد تک ہے. یہ ایک ڈیسیشن وہ قیامت تک کے لیے کسی کے سرنوشت کو بدل دیتا ہے. تو غور کیجیے گا. تو کبھی اولاد بہکا دیتی ہے والدین کو، کبھی والدین بہکا دیتے ہیں اولاد کو. اس بارے میں متوجہ رہنا چاہیے، اور بالخصوص جہاں پر میں نے کیا کہ خانوادگی مسائل ہیں تو شیطان آ کے بہکاتا ہے. ایک اور بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ جب آپ اللہ کے راستے پہ آگے بڑھیں تو ابتدائی شیطان کے حملوں سے ضرور محفوظ رہنا چاہیے اور الرٹ رہنا چاہیے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے مثلا کل میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھوں گا، اب یہ نیت کر کے سویا وہ، لیکن جب اٹھا تو فجر قضائی ہو چکی تھی پوری. اول وقت کیا فجر وقت میں نصیب ہی نہیں ہو پائے. یار یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، ساری چیزیں چھوڑو. اتنا جلدی ہمت نہ ہارے، اتنا جلدی ہمت نہ ہارے.
اس لیے کہ اگر آپ نے ہمت ہار دی، ہوتا کیا ہے، شیطان ہے متکبر، تکبر کیا تھا نا اس نے کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. تو جو متکبر ہوتے ہیں معمولاً جن کو ان کی صفت کیا ہوتی ہے، آپ ایک دو مرتبہ ان سے صحیح طریقے سے بات نہ کریں تو پھر آپ سے وہ بات کرے گا جو متکبر ہے؟ نہیں. ایک دو دفعہ شیطان کو آپ توجہ نہ دیں پھر آپ کی طرف نہیں آئے گا، کیونکہ وہ متکبر ہے، اسے اس کی انسلٹ فیل ہوتی ہے اسے. بات ہو رہی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اذا عصی لم یرجع، حدیث میں جب شیطان کی معصیت کرتے ہو تو واپس پلٹ کے نہیں آتا، اس لیے کہ اسے اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے، he feel humiliated، کہ کیونکہ تکبر ہے، ایروگنس ہے، اور آپ نے توجہ نہیں دی. بالکل جیسے کوئی انسان ہوتا ہے بڑا متکبر، وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اسے خود آ کے سلام کریں، خود جھکیں، خود سلام، آپ نے ایک دو دفعہ اس کو توجہ نہیں دی تو پھر کیا کہا یار اس کو تو منہ نہیں لگنا. شیطان بھی ویسا ہی ہے، شیطان ویسا ہی ہے. کیوں؟ شیطان جب اس میں تکبر ہوتا ہے نا، تو جب آپ نے اس کے تکبر کو راہ نہیں دی اور جتنا زیادہ اس کے پیچھے چلتے رہیں گے تو وہ قسم کھا چکا ہے کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم میں بہکاؤں گا تیرے بندوں کو. تو جتنا اس کی معصیت کریں گے تو خود بخود شیطان پیچھے ہٹتا جاتا ہے. بات واضح؟ تو خاص طور پر آپ نے کسی شے کی نیت کی اور آپ سے پورا نہیں ہو پایا، آپ ہمت نہ ہاریں اور اس کو جاری و ساری رکھیں. خاص طور پر میں نے عرض کیا کہ عبادتوں کے معاملات میں تو چلیں کوشش کر ہی لیتا ہے انسان، لیکن گھر عبادت کا بھی مقام ہے اور ریاضت کا بھی مقام ہے. گھر میں وہ عبادت ہو سکتی ہے کہ جو مسجد امام بارگاہ میں نہیں ہو سکتی. گھر میں عبادت کیا ہے؟ صبر کرنا، یہ عبادت ہے. علامہ طباطبائی اپنے شاگردوں کو کہ جو شادی شدہ تھے ان سے یہ کہتے تھے کہ تمہاری اصل عبادت، اور تم اگر کسی مقام عرفان تک پہنچنا چاہتے ہو تو گھر میں تحمل رکھو. اس سے جو تم درجات طے کرو گے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہے. تو گھر عبادت کا بھی مقام ہے اور گھر ریاضت کا بھی مقام ہے. گھر میں زندگی فقط حقوقی نہیں ہے، گھر میں زندگی اخلاقی بھی ہے. اور کیجیے گا میں کیا لفظ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. حقوقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ جو ایک فقرہ ہے نا کہ بھئی اپنا حق تو لینا ہی چاہیے، یہ ہر جگہ صحیح نہیں. یہ کوئی قرآن کی آیت تھوڑی ہے، یہ کوئی حدیث تھوڑی ہے. اپنا حق لینا ہی چاہیے آپ کی پروفیشنل لائف میں، ٹھیک ہے. ہمارے اردو میں محاورہ مشہور ہے کہ کیا حساب پائی پائی کا اور بخشش 1.25 لاکھ کی. تو آپ حق اپنا پورا رکھیں بھائی، ٹھیک ہے. یہ آپ کی پروفیشنل لائف میں یا باہر کے جو معاملات ہیں اس میں ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں کہ گھر کے معاملات میں ایسا ہی ہوگا. گھر ہمیشہ عدالت کی جگہ نہیں ہے، گھر رعایت کی جگہ بھی ہے، کیونکہ آپ رعایت کرتے ہیں. عدالت کا مطلب یہ کہ یہ میرا حق تھا، یہ ہونا چاہیے، بس ختم ہوگی بات. کبھی کبھار آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی چپ ہو جاتے ہیں، یہ آپ کی کئی نماز شب سے بہتر ہے. بات ہے. میں آپ سے تھوڑی سی تفصیل میں جاتا ہوں اس میں، مل کے صلوات اور بید محمد علیہ محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کا فائدہ بھی کیا ہے؟ اس کا فائدہ خود آپ کی اولاد کو ہے. بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں اچھے دیندار گھرانوں میں جو بچے ہیں وہ بے دین ہیں. ماں باپ نماز کے پابند، بچے نہیں ہیں. والدہ حجاب کی پابند، بچی نہیں ہے. کیوں ایسا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں اتنا سمپلیفائی نہیں کر رہا کہ معاملہ یہی ہے، کیونکہ تربیت میں کبھی کبھار والدین کی کوئی غلطی کوئی خطائی نہیں، اس کے باوجود بھی بچہ صحیح راستے پہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک انڈیویجول خلق کیا، وہ خود صاحب اختیار ہے، بالآخر اس کا اپنا اختیار اور اپنی چوائس ہے. کیونکہ کبھی کوئی دوست بگاڑ دیتا ہے، کبھی ماحول بگاڑ دیتا ہے، بہت سارے اس میں عوامل ہیں. لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، بعض بچے اس لیے دیندار گھرانوں میں رہتے ہوئے بھی دین کی طرف نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا میرا باپ ہے، وہ مجلسوں میں پابندی سے شریک، نماز جماعت میں اول صف میں، نماز جمعہ میں بھی شریک، ماتم میں بھی شریک، لیکن ہے بہت بد اخلاق. تو جب اس کی نماز اسے نہیں سدھار سکی تو مجھے کیا سدھارے گی؟ تو میں کیوں پڑھوں نماز؟ وہ متنفر ہوتا ہے آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے نماز سے اور عبادت سے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ویسے عبادات اور ریچولز میں بہت آگے ہیں، لیکن ان کی عبادتیں ان کے کردار پہ کوئی اثر نہیں ڈال رہی. کبھی کبھی ہماری رفتار دینی ہوتی ہے لیکن ہمارا اخلاق دینی نہیں ہوتا. کہ میں نے عرض کیا نماز جمعہ میں ہے، نماز جماعت میں ہے، مجلس میں ہے، شب جمعہ ہے، باقی الحمدللہ یہ خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک توفیق ہے. ایک
مومنہ تھی، انہوں نے ایک عالم سے اس بات کو بیان کیا تھا کہ میرے شوہر ویسے ان تمام عبادتوں میں بڑے اچھے، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں آتے ہیں تو بچے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی شمر آ گیا بس، کیونکہ گھر میں وہ ایسے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس خاطر ہے کہ یہ وہ وجہ ہوتی ہے کہ عبادت سے دور ہو جاتا ہے بچہ، دین سے دور ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک صلوات بھیجیں محمد علی محمد کا، اللہم صل. اور اسی طریقے سے میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، 3 عورتوں کے لیے یہ کہا گیا کہ فشار قبر سے محفوظ رہیں گے. فشار قبر وہ عذاب کی کیفیت ہے کہ شاید ہی کوئی اس سے بچ سکے، آسان نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہلکا بہرحال کسی درجے کا شاید تقریباً کو گزرنا پڑے، اس لیے کہ کچھ نہ کوئی کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں. لیکن 3 عورتیں فشار قبر سے بھی محفوظ رہیں گی، یعنی خود بخود بائی ڈیفالٹ یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے تو محفوظ رہیں گے ہی، کیونکہ فشار قبر سے بھی محفوظ رہیں گی. امرأۃ صبرت علی فقر زوجہا، ایک وہ خاتون کہ جو اپنے شوہر کے فقر پر صبر کر لے. یہاں پر شوہر کو نکما ہونے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، نہیں، اپنے جانب سے تمام کوشش کے باوجود بھی اس نے محسوس کیا. کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ ایسا رکھا ہے کہ آپ کوشش کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پاتے، بہت کچھ پڑھ لکھ کر بھی حاصل نہیں کر پاتے، بہت آپ صاحب عقل ہیں تب بھی حاصل نہیں کر پاتے. میں آپ کے سامنے حدیث گزارش کر چکا ہوں کسی اور موضوع کے حوالے سے کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے بعض احمقوں کو بہت زیادہ رزق اس لیے دیا ہے کہ عقل مند عبرت لیں کہ رزق فقط ان کی عقل کی وجہ سے نہیں ملنے والا. ہم جعفر صادق علیہ السلام کا کلام ہے یہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ہر وہ کہ جس کے پاس رزق بہت زیادہ، اس کا مطلب ہی نہیں کہ وہ بہت کوئی سپر نیچرل جو ہے وہ عقل مند ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ احمق بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے احمقوں کو بعض اس لیے رزق دیا تاکہ عقل مندوں کے لیے ایک عبرت رہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو اگر پوری کوشش کے باوجود بھی گھر میں مالی اعتبار سے وسعت نہیں ہو پا رہی اور زوجہ اس معاملے کی وجہ سے گھر میں فتنہ و فساد و جھگڑا نہ کریں بلکہ صبر کر لیں، کہ ایسی خاتون کو فشار قبر نہیں ہوگا. امرأۃ صبرت علی سوء زوج، وہ خاتون کے جو صبر کر لے سوء خلق، کہ جو اپنے شوہر کے بد اخلاق ہونے پر صبر کر لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قیامت میں تو عذاب نہیں دے گا، فشار قبر کا بھی عذاب نہیں دے گا. اور اس کی علت بڑی لطیف بیان کی گئی، چونکہ خود بخود یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی بد اخلاقی پر آپ صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بعید ہے اور وہ اجل ہے اور اعلیٰ ہے اس بات سے کہ ایک ہی گناہ پر 2 مرتبہ عذاب دے. تو چونکہ دنیا میں وہ عذاب سے گزر چکی ہے، دنیا کے عذاب سے، لہذا آخرت میں نہیں ہوگا. خود یہ علت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث شوہر کے لیے بھی ہے، کیونکہ اگر شوہر اس کیفیت میں صبر کر لے تو چونکہ وہ بھی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے اس عذاب سے گزر چکا ہے آلریڈی، تو دوسری مرتبہ اللہ کی شان اور اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ دوسری مرتبہ عذاب دے. بات واضح؟ تو کئی مرتبہ آپ اپنے اخلاق سے بہت ساری چیزوں کو بہتر بنا لیتے ہیں. آغا محمد تقی جعفری بڑے عالم تھے، آیت اللہ تھے، مرز تقلید تھے، اور شیخ مرتضی زاہدی کے شاگرد تھے. معذرت، شیخ عبد الکریم حائری کے شاگرد تھے، جو حوض علم قم کے مؤسس ہیں، ان کے شاگرد. تو یہ بتلاتے ہیں کہ میں بہت ساری چیزوں کو ایسا سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے لیے کچھ دروازوں کو کھولا، علم کے اور حکمت کے دروازوں کو اور تقوی اور روحانیت کے دروازوں کو، کہ جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری زوجہ کے ساتھ ایک بہت شدید اختلاف کی وجہ سے ہماری بحث ہو گئی، اور شدید بحث ہو رہی تھی، اور ایک دوسرے کو ہوتا ہے کہ پھر آپ کی آواز بلند ہو جاتی ہے اور گھر سے باہر آواز جاری ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ آپ وہ کہتے ہیں کہ جو غلط ہوتا ہے. اور اس وقت میں نے صبر کر لیا، بلکہ خیر واقعے میں تو یہ لکھا ہوا میں واقعہ پڑھ دوں کہ میں نے آگے بڑھ کر زوجہ کے ہاتھ کو چوم لیا. یہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو ہم کر ہی لیتے ہیں مثلا معافی وغیرہ، ہم یہ تو اس سے آگے کی کوئی بات آپ بتائیے کہ تو خیر جب یہ میری زوجہ نے بھی محسوس کیا کہ اس کا مطلب ہے، یعنی کبھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دل میں کسی کے ڈال دیتا ہے کہ روح اس کی بلند ہے، اور خود بخود اس کا دل بھی نرم ہو گیا اور بعد میں ہماری زندگی بہتر ہو گئی. لیکن اس وقت کا ایک صبر کرنا مجھے بہت سارے علمی اور معنوی کمالات کو عطا کر گیا.
تو یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پر آپ اپنی توجہ رکھیں. ضروری نہیں کہ فقط علمی کمالات اور روحانی کمالات کسی عبادت ہی کے ذریعے سے نصیب ہوں گے. میں نے کہا گھر بھی عبادت کا مقام ہے اور ریاضت کا مقام ہے. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سید مہدی قوام یہ بھی خود ایک بہت بڑے عالم تھے اور بی بی معصومہ قم کے حرم میں مدفون ہیں. اور بتلاتے ہیں لوگ کہ جب ان کا جنازہ ہوا تو بہت سارے عام افراد گلی سڑک میں گھومنے پھرنے والے ایسے لوگ کہ جو ان سے عقیدت رکھتے تھے وہ ان کے جنازے میں تھے اور پورا صحن بھرا ہوا تھا. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے بہت ساروں کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین کی طرف مائل کیا. تو ان کا جب جنازہ ہو رہا تھا تو ایک شخص بڑا رو رہا تھا. اچھا اب ان کا اخلاق وغیرہ اس طرح سے کبھی میں نے کہا نا کہ آپ کسی کو تبلیغ کے ذریعے سے نہیں فقط اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے کسی گھر کے ماحول کو بہتر بناتے ہیں, شوہر بھی اور زوجہ بھی دونوں. مثلا میں اس بات سے پہلے ان کی ایک بات سناؤں کہ تہران میں ایک مرتبہ کافی سیلاب آ جاتا, نہریں کافی ہیں وہاں پر, تو نہروں میں کافی طغیانی آئی ہوئی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے کہ جو ڈوب رہا ہے وہاں پر. اور بہرحال لوگ دیکھ رہے ٹھیک ہے کتا ہے جو ڈوب رہا ہے. تو یہ سید سیاہ مامے والے انہوں نے سیاہ مامے کو ایک طرف رکھا اور ابا قبا اتار کے اور گئے اور وہاں اندر نہر میں اتر کے اس کتے کو لے کر آئے, بچایا. ٹھیک ہے عین نجس جانور ہے لیکن اور گھر میں رکھنے کی ممانعت بھی کی گئی ہے, لیکن ہے تو مخلوق خدا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مخلوقات کو اس لیے خلق کیا, بعض احادیث میں آیا ہے کہ جو دشمن اہل بیت ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے. تو جب اس کے بدتر ہونے کی کیفیت کو بیان کرنا چاہیں تو ایک مثال رہے آپ کے پاس اس کی نجاست کو بیان کرنے کے لیے کہ اس سے بھی نجس ہے, اس لیے اللہ نے اسے خلق کیا ہے اور عین نجس رکھا ہے اسے. بات واضح ہو رہی ہے بات؟ یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کبھی آپ سوچتے ہیں نا کہ بھئی ایک جانور اللہ نے خلق کیا اس کو بھی نجس خلق کیا ہے, نجس یعنی وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر خلق کیوں کیا اور پھر نجس کیوں رکھا؟ تو اس کی وجہ یہ کہ مثال دی جا سکے کہ جو دشمن اہل بیت ہے وہ اس عین نجس سے بھی زیادہ نجس ہے. تو ایک مثال ہوگی تو پھر آپ کہہ سکیں گے نا, یہ وجہ ہے. اور بھی وجوہات ہیں, میں اس طرف اب تفصیل میں گیا تو پھر ایک الگ ہی گفتگو شروع ہو جائے گی. لیکن کہہ رہے میں اسے بچا کے لے کر آیا تو پتہ نہیں ایک دعا نکلی میرے دل سے. میں نے کہا کہ پروردگار اس جانور کی خاطر اس جانور کو معاف فرما دے. اب یہ کیفیت تھی ان کی سید مہدی قوام کی, ٹھیک ہے. تو ان کے جنازے میں ایک شخص بہت زیادہ رو رہا تھا. اب آپ تواضع دیکھ رہے ہیں, بہت ہی زیادہ رو رہا تھا ایک شخص. تو پوچھا کسی نے کہ آپ کی رشتہ داری ہے, فرض کزن ہے؟ کہا نہیں رشتہ داری کچھ نہیں, لیکن یہ شخص وہ ہے کہ جو مجھے جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے کر آئے, اس لیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا پیشہ تھا چوری کرنا اور میں ایک مرتبہ انہی کے گھر میں کود گیا اور انہیں معلوم ہو گیا. بہرحال کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ ایسے موقع پر نیکی کر لیں تو اس کو ہدایت بھی مل جاتی ہے, لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی اپنے فطرت میں ہی بہت پست ہے تو اس کے ساتھ نیکی کرنا کبھی کبھار اس کے گناہ پر اسے اور جری بھی بنا دیتا ہے. تو ہر واقعہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہوتا, یہ بات ذہن میں رکھیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ تم یہ چیز جو اٹھا کے لے کے جا رہے ہو, اب ان کے گھر میں کوئی بہت زیادہ تھوڑی تھا کچھ, یہ جو اٹھا کے لے کے جا رہے ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ 2 قالین یہاں پر رکھیں, اسے لے کے جاؤ, اسے جا کے بیچو, اس کو بیچنے کے بعد اپنے لیے ایک ریڑھی خرید لو اور اس پر پھل بیچو, فلاں جگہ کھڑے ہو جاؤ, صبح سے شام تک پھل بیچو, آخر میں جتنے بچ جائیں گے وہ بھی میں لے کے جاؤں گا. کہتے ہیں کہ وہ ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ ایک نور کا جرقہ محسوس کرتے ہیں اپنے قلب میں. کہتے ہیں میری کیفیت بدل گئی اور اس کے بعد میں نے رزق حرام سے توبہ کی اور حلال کی طرف آیا اور زندگی حلال میں گزاری. تو یہ وہ ہے کہ جو مجھے حرام سے حلال کی طرف لے کر آئے, جہنم سے جنت کی طرف لے کر آئے. تو کبھی کبھار آپ کا جب باہر کی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے, گھر میں کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں اور اچھی نیت سے آگے بڑھتے رہیں. بات واضح؟ اچھا یہ کام اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ شیطان آ کے کہیں نہ کہیں بہکاتا ہے. کیوں پتہ ہے کیوں؟ آپ نے معمولاً دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ جو ولایت علی کو رکھنے والے ہیں وہ آپ کو بظاہر کچھ زیادہ فروعات میں بہکے ہوئے نظر آئیں گے, اور جو اس ولایت کو نہیں رکھنے والے
وہ فروعات میں بڑے آگے نظر آئیں گے. کیوں ایسا؟ یہ سوال پوچھا گیا امام صادق سے. امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ چور وہاں چوری کرنے جائے گا جہاں گھر خالی ہو، یا وہاں جائے گا کہ جہاں گھر بھرا ہوا ہو؟ جہاں گھر پہلے ہی خالی ہے، وہ بنیاد ہی سے گمراہ کر چکا ہے، وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں اسے. وہ چور کی میں نے مثال آپ کو دے دی ہے. کہا جاتا ہے، فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ اس طرح کا ایک چور پہنچا اور واقعاً گھر خالی تھا، کوئی بالکل امیچور چور ہوگا. تو وہاں پر پہنچنے کے بعد صاحب خانہ، وہ بھی بڑا فقیر تھا، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ کوئی چور آیا ہے. اس نے کہا تم رات، ہم نے دن کی روشنی میں یہاں کچھ نہیں ملتا، تم رات کی تاریکی میں یہاں پہ کوئی ڈھونڈنے کے لیے کچھ نہیں ملتا. تو لیکن شاید چور وہاں جاتا ہے کہ جہاں سے کوئی ملنے کا امکان ہو، شیطان وہاں جاتا ہے. اس لیے آپ کو زیادہ احتیاط کرنی، کیونکہ آپ کے پاس ولایت علی ہے. بلکہ میں آپ سے کہوں، آپ کو جو مثال دی گئی آپ کے لیے احادیث میں، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ شہد کی مکھی کی طرح رہو، اور اپنے اس عقیدے کو ہر کس و ناقص کے سامنے بیان نہ کرو. یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ارے کھل کے بولنا چاہیے ہر جگہ. جی نہیں، کس نے کہا ہر جگہ آپ کو اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے؟ بلکہ احادیث میں آیا کہ کبھی کبھی اپنے عقیدے کو چھپا کے رکھو. کہا شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ کہ آس پاس کے جانوروں میں سے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے شکم میں کون سا خزانہ ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آس پاس کے جانوروں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا خزانہ ہے. اگر پتا چل جائے تو وہ چیر پھاڑ کر اور شہد کی مکھی کو ختم کر دیں، یہ امام نے فرمایا. تو غیبت کے زمانے میں ویسے ہو جاؤ. آپ کے پاس بہت سارے عقائد ایسے ہیں، بہت سارے اسرار ایسے ہیں جسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے فضائل ایسے ہیں، اور براءت کے بھی بہت سارے معاملات ایسے جنہیں ابھی کھل کر اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو وہی کھل کر اظہار کریں گے، اور وہ پریکٹیکلی کریں گے، زبان سے نہیں کریں گے خالی. تو جب وہ پریکٹیکلی کریں گے تو اس وقت اب کیا کریں؟ یہ وہ خزانہ جو آپ کے پاس ہے، اس پر آپ کا عقیدہ ہے، کیونکہ ولایت اور برات کے بغیر تو پرواز ہو نہیں سکتی. تو یہ دو پر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں. اس کو ہر ایک کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں، چھپا کے رکھیں. تو یہ تو ایک الگ سے بات اور میسج ہو گیا. لیکن جس کے پاس یہ خزانہ ہے، شیطان اسی کے پاس آتا ہے. لیکن شیطان بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا اختیار دیا کہ وہ آئے آ کے بہکا سکے. تسلط نہیں کر سکتا آپ پر، لیکن بہکائے گا. اس لیے آپ ہوشیار اور الرٹ رہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کو خلق کیا نا، ایمان اور کفر کو خلق کرنے کی بات یہ ہے کہ کوئی انسان کی کیفیت میں تو نہیں تھے وہ، لیکن جس بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بھی خلق کیا اور کفر کو بھی خلق کیا. تو ایمان نے کہا کہ پروردگار، مجھے پرواز کے لیے دو پر چاہیے. اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے حسن خلق اور سخاوت عطا کیا. جس کے پاس یہ ہے اس کا ایمان پرواز کرتا رہے گا. لہٰذا اخلاق بھی اچھا رکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ سخاوت بھی دکھلائیں. اور چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے بڑی سخاوت یہ کہ گھر میں، حدیث میں آیا کہ سب سے بڑا صدقہ اور سب سے بڑی چیریٹی یہ ہے کہ جو اہل و عیال کے لیے اپنے مال کے ذریعے وسعت پیدا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تو آپ بخل نہ دکھائیں. اور کفر نے کہا کہ مجھے بھی دو پر عطا کر، تو کب بدخلقی اور بخل یہ تیرے لیے. تو اس لیے آپ اس بات کو مد نظر رکھیں. ہاں، میں نے عرض کیا کہ اتنے سے وقت میں آپ ایک ایسی بات بیان کر سکتے ہیں کہ جو ایک قاعدہ کلیہ ہو، ورنہ پھر ضروری نہیں کہ ہر بات ہر ایک کے سرکمٹانسز پہ پوری اتر سکے. آپ نے خود اتنے آپ صاحب شعور ہیں کہ آپ خود سمجھتے ہیں اس بات کو. سخاوت کی بات مثلا اب میں آپ سے ایک مثال اس وقت ذہن میں آ گئی. ایک فقیر آیا امام حسن علیہ السلام کے پاس. اب امام حسن کا دسترخوان، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام نے خلاصہ یہ کہ اسے 500 درہم عطا کیے. پھر وہی فقیر گئے امام حسین علیہ السلام کے پاس. امام نے کہا کہ میرے بھائی کیا نہیں گئے تھے؟ کہا کہ وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں. کہا انہوں نے کتنا عطا کیا؟ کہا 500 درہم. کہا میں ان کے احترام میں 490 دوں گا. امام حسن علیہ السلام کے احترام میں کہ امام حسن علیہ السلام کا رتبہ رہے باقی، اس اعتبار سے کہ یہ نہ کہا جائے کہ حسن نے بھی اتنا ہی دیا، حسین نے بھی اتنا ہی دیا. نہیں، حسن نے زیادہ دیا اور حسین نے 490 دیے. پھر گئے عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس.
تو انہوں نے کہا کہ حسنین کریمین سے ہو کیا ہے؟ کہا کہ ایک بھائی نے 500 درہم دیے، ایک نے 490 دیے، کہا میں 480 دوں گا تاکہ ان سے کم رہوں میں۔ بہرحال ایک خالی مثال دی میں نے آپ کی خدمت میں۔ تو چاہے سخاوت ہے، چاہے خوش اخلاقی ہے، ہر ایک کے پھر اپنے اپنے آداب ہیں، اس کا خیال رکھیں آپ، ہے نا؟ یہ بات ذہن میں آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال کسی طریقے سے آپ کوشش کریں کہ شیطان کو حاوی نہ ہونے دیں، کامیاب نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کہاں کہاں سے ہدایت کرتا ہے، اس کے لیے آپ متصل رہیں قرآن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک واقعہ، چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، 1 منٹ کی میں جا رہا ہوں منزل مصائب پر، کہ آغا محسن قراتی صاحب نے خود سنایا۔ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کا مجھے خط آیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خط لکھ رہی ہوں، اس لیے کہ میری زندگی کو بچایا آپ نے۔ کہتے ہیں میں نہ ان خاتون کو جانتا ہوں، نہ کبھی حتیٰ فون پر بھی بات، کچھ بھی نہیں۔ تو خط میں انہوں نے آگے لکھا، ای میل کا تو سسٹم نہیں تھا، خطوط کا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس خط میں انہوں نے لکھا، آغا محسن قراتی وہ ہیں کہ جن کا تفسیر قرآن کا پروگرام ایوری ویک ایران کے کسی نہ کسی چینل پر نشر ہوتا ہے، یا تفسیر قرآن کا یا دعاؤں کا۔ کہتے ہیں خاتون نے لکھا، کبھی اللہ کو کسی کو بچانا ہو تو دیکھیں۔ کہتے ہیں میں پورا ارادہ کر چکی تھی، اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے میرا شوہر بہت بد اخلاق اور کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تھا، شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا اور میں سوسائڈ کرنے لگی تھی۔ بالکل میرا پکا ارادہ ہو گیا کہ میں نے سوسائڈ کر لینا ہے۔ شیطان کو ہرگز حاوی نہ ہونے دیں اپنے کسی بھی نیگیٹو تھاٹ پر۔ تو یہاں تک کہ وہ میں نے پھندا بھی تیار کر لیا پنکھے سے لٹکنے کے لیے، سیلنگ فین جو ہوتے ہیں جو یوزولی کامن ہے انڈیا پاکستان وغیرہ میں، تو وہاں پہ میں نے بالکل پھندا بھی تیار کر لیا اور میں اپنے گلے میں اسے ڈال چکی تھی۔ یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی میں اپنے آپ کو ماروں تو میری آواز چیخ و پکار بلند ہو اور آس پاس کے اطراف میں، پڑوس میں، کہیں اور سے کوئی آ جائے، تو اب کیا کروں؟ گھر میں سامنے ٹی وی تھا، ٹی وی کھولوں، اس کی آواز اتنی زیادہ بلند کر دوں کہ میری چیخ و پکار کسی کو سنائی نہ دے۔ تو میں دوبارہ اتری اور میں نے ٹی وی کھولا۔ جیسے ہی ٹی وی کھولا تو آپ کا ایک درس آ رہا تھا، اور آپ کا جو درس آ رہا تھا اس میں آپ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، رینڈم واقعہ، اور اس میں یہ فقرہ آیا کہ اے خاتون جو آپ خودکشی کا ارادہ رکھتی ہیں، تو آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس کے بعد کیا آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، کیا معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس کے بعد تو اگر حرام موت ہے تو اس سے آگے اور جہنم ہے، تو کیوں اپنے آپ کو ان دنیا کے معاملات کی وجہ سے اس جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے؟ اللہ جسے ہدایت کرنا چاہے نا، تو کہیں نہ کہیں کوئی نیکی ہوگی اس خاتون کی یا اس کے ماں باپ کی۔ تو جب آپ اپنے آپ کو قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے جوڑ کر رکھتے ہیں تو اللہ کسی بھی ذریعے سے ہدایت پہنچاتا ہے۔ اللہ مجبور نہیں، ہم مجبور ہوتے ہیں کہ آئیں یہاں کے کوئی درس سیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آپ تک ہدایت پہنچائے گا، ہاں اس کے راستے پہ رہیں۔ بات واضح؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گھر کے باہر، گھر کے اندر اس اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اخلاق محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ بات اختتام تک پہنچ گئی اور مجھے مصائب پہ جانے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ اب عبداللہ الحسین نے یہ اشعار پڑھے کہ مجھے وہ گھر محبوب ہے کہ جس میں رباب اور سکینہ موجود ہو۔ اب عبداللہ الحسین عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز، ید اللہ کے بیٹے ہیں، نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، وہ فرمائیں کہ مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے، وہ محبوب ہے مجھے گھر کہ جس میں رباب اور سکینہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ، آپ غور فرما رہے ہیں اس خانوادگی زندگی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے سکون اور سہارا ہیں بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ اور ان کی دختر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، اس لیے کہ حسین کا جہاد علی اصغر اور سکینہ کے بغیر ادھورا ہے، کربلا کا جہاد اصغر کے بغیر پورا نہیں، شام کا جہاد سکینہ کے بغیر پورا نہیں۔ میں کیا عرض کروں، کتابوں میں بی بی رقیہ کے نام سے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں جو ہمارے ہاں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام سے معمولاً پڑھے جاتے ہیں، لیکن بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ رقیہ کہیے، بی بی سکینہ کہیے، ہے تو وہی، ایک جملہ کافی ہے، 4 سال کی بیٹی۔ امام محمد باقر علیہ السلام بھی 3 برس کے ہیں۔ کیوں امام محمد باقر علیہ السلام کے مصائب اس کیفیت میں کربلا میں بیان نہیں ہوتے جیسے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب ہیں؟ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بہرحال بیٹے پر مصیبت اور ہوتی ہے اور بیٹی پر مصیبت اور ہوتی ہے۔ یہ 4 سال کی دختر ہیں، اور اگر وہ تماچوں کے نشان، وہ کانوں سے لہو،
وہ زندان کی قید، ان سب کے ساتھ ساتھ فقط آپ ان جملوں کو پڑھ لینا کہ جس طرح سے بی بی سکینہ کو پکارتے تھے تو آپ کی زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے. جس طرح سے بلاتے تھے یہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو، کہتے تھے کہ ہائے ہائے میں کیا کہوں، اسکتی یا جاریہ، اے کنیز چپ ہو جا. حسین ابن علی سیدہ شباب اہل جنہ، سید السادات کی دختر، کہتے تھے اسکتی چپ ہو جا. روتے ہوئے جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کو پکارتے اسکتی یا جاریہ. اور ایک جملہ تاریخ میں یوں بھی ہے کہ یا بنت الخارجیہ، اے اس کی بیٹی کہ جس کا باپ دین سے خارج ہے. اب کوئی بی بی سکینہ کو اس طرح مخاطب کرے کہ تو اس کی بیٹی ہے کہ جس کا باپ دین سے خارج ہے، اللہ اکبر. اور عزیزو آپ کتابوں میں جا کے پڑھیں کہ جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اور گریہ فرماتی تھی تو ان کے پہلو پر نیزہ مار کر انہیں زمین پر گرا دیا جاتا. ایدیہم غلت من اعناقہم، یہ مقتل میں ہے کہ بیبیوں کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے رہتے تھے. تو اگر یہی کیفیت ہے تو بی بی سکینہ اللہ جانے کتنی مرتبہ منہ کے بل زمین پر گرے. اللہ اکبر. دو جملے سن لیں، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی ہیں. شب جمعہ ہے، متصل ہو جائیں شام کے اس خرابے سے کہ جہاں زندان شام ہی میں اس بچی کی قبر بن گئی. بی بی سکینہ کے لیے زندان میں ایک روایت ہے کہ ایک وقت کبھی ایسا آتا تھا کہ بی بی اپنے چہرے کو بہت پیٹتی تھیں، بی بی اپنے سر کو بہت پیٹتی تھیں. وَامْتَلَأَ فَمُهَا مِنَ الدَّمِ، ایسے اپنے چہرے کو پیٹتی تھیں کہ بی بی کا دہن مبارک خون سے پر ہو جاتا تھا. یہ کیوں تھا؟ اللہ جانے کیا کیفیت ہوگی. اس لیے بظاہر بی بی اپنے چہرے اقدس پر یوں ماتم کرتی تھیں کہ وہ چاہتی تھی کہ ان کا چہرہ شبیہ بن جائے ان کے بابا حسین ابن علی کے. جیسے حسین کے لبوں پر چھڑی مار مار کر یزید نے لبوں کو حسین کے لہو لہان کر دیا تھا، ویسے بی بی سکینہ کا دہن مبارک خون سے تر ہو چکا تھا. ایک یہ کیفیت، اللہ اکبر. اور دوسرا یہ کہ جب بی بی کی شہادت ہو گئی تو غسالہ نے آ کر بی بی زینب سے یہ کہا تھا کہ میں اس وقت تک غسل نہیں دوں گی جب تک یہ نہ بتلاؤ کہ اس بچی کو بیماری کیا تھی. بی بی زینب سلام اللہ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے اور خدا کوئی غم عطا فرمائے سوائے رمی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے. خود یہ آپ کا خلوص ہے کہ گریے کی وہ کیفیت طاری ہو جائے کہ ہم یہاں شب جمعہ بیٹھ کر اپنے آپ کو جوڑ لیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں، اور جوڑ لیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ شام میں، اور شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ. اللہ اکبر. کہا اس بچی کو بیماری کیا تھی اس وقت تک میں غسل نہیں دوں گی. بی بی زینب نے کہا کوئی بیماری نہیں تھی. سنیں گے پھر سے یا حسین کہہ کے ایک مرتبہ اور بابا سے بلند روئیں گے کہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اس بچی کے پورے جسم پر سیاہ نشانات ہے. سیاہ نشانات ہے تو اگر بیماری نہیں تھی تو اس سیاہ نشان کیسے ہیں؟ تو جانتے بی بی زینب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ 40 منزلوں تک جب بھی بابا کا نام لیا تو تازیانے مار. 40 منزلوں تک جب بھی بی بی سکینہ نے اپنے بابا کا سر دیکھ کر حسین کا نام لیا، کبھی کوئی شقی تماچا مار دے، کبھی کوئی تازیانہ مار دیتا. شہزادی کا پورا بدن سیاہ، زخموں سے لہو لہو. اللہ اکبر. اب اس جملے کی کیفیت اور قدر سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے کہ جس میں بی بی سکینہ ہو. میرا باپ، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے گھروں کی شوہر و زوجہ، والدین اور اولاد، مومنین کے آپس میں تعلقات، رشتے شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے. پروردگار قلب مقدس سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. بی بی سکینہ کا ذکر ہوا ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، سب کے لیے دعا مانگتے ہیں. پروردگار تو ہر بیٹی کو اپنے باپ کے لیے دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور قرار دے. پروردگار جو ازدواج کے لیے متمنی ہیں انہیں بہترین ہمکف عطا فرما. محمد اور آل محمد کا صدقہ ہمیں
کربلا میں حسین کی زیارت، شام میں چھوٹی شہزادی کی اور بڑی شہزادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب فرما دے۔ ظہور حضرت حجت کے لیے مل کے امام حسین علیہ السلام اور اولاد حسین، ابنائے حسین اور اجداد حسین علیہ السلام پر ہدیہ کرتے ہوئے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے خیال میں آپ اتنی بڑی تعداد میں کہ اس سے بہتر صلوات ایک بھیج سکتے ہیں محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور فقط قلب مقدس امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے بی بی سکینہ کے مصائب پر ایک اور بلندر صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہ۔